ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہا ہے طلال جوہری صاحب، کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ 92.9% پاکستانیوں کی رائے میں سب سے زیادہ مہنگائی تحریک انصاف کے دور میں ہوئی ہے. 85% افراد کا کہنا ہے 3 سال میں ان کی آمدن میں کمی آئی ہے. تقریباً 67% افراد کا ان کا عوام کا خیال ہے، ظاہری بات ہے سیمپل سائز ہوتا ہے، کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ جانبدارانہ ہے، یعنی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. 50% لوگوں کے خیال میں مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے کی وجہ حکومت کی نااہلی ہے. اگین یہ چاروں پروونسز سے کیا گیا، اکتوبر 2021 کے اندر یہ سروے کیا گیا ہے. یہ مجھے بتائیں منیب صاحب، یہ 85% نے کہا ہے ہماری آمدن میں کمی ہوئی ہے، وہ 15% باقی مجھے دکھائیں. 100% کو پتا ہے کہ پچھلے 2 سال سے کورونا ہے اور پوری دنیا بند ہے، اور یعنی یہ بھی آپ کر لیں نا. ٹھنڈ پہ گی، برف کے بلاک لگ گئے، یعنی برف کے وہ جب آپ بلاک کی لگ گئے، فیکٹریاں بند ہوں گی، یعنی کارخانے خدا بند کا ہوں گے، خوف کریں، ٹورزم بند ہوگا، اسکول بند ہوں گے، اور سب سے گاڑیاں بند ہوں گی، ٹرینیں بند ہوں گی. اعظم سواتی صاحب، آج آپ ریلوے کے وزیر ہیں، آپ الیکشن کمیشن پہ چڑھائی کر رہے ہیں، آپ کا باقی کولفل چھوڑے، آج آپ کا بندہ ٹرین روک کے دہی لینے گیا ہوا تھا تو کہتے ہیں معطل کر دیا. اور اگر اوپر سے معطلی شروع ہو تو پھر اچھا کرپشن خدا کا خوف کریں کہ یعنی سب سے بڑے 2 نعرے تھے، ریفارمز اور احتساب. احتساب پاکستانی، حالانکہ میں سرویز پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن اس سے زیادہ تلخ حقائق ہیں گراؤنڈ ریالٹیز. کیونکہ عمران خان صاحب اس پہ پریس کانفرنس کرتے تھے کہ بھئی یہ جو سروے آیا ہے فلانا، اس میں حکومت بڑی نال نکلی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو مبارکباد اور علم بلند کرتے تھے. آپ سوال دیکھیں، ایک جملہ اگر اجازت دیں. سوال یہ ہے کہ کیا پچھلے 2 سال پاکستانی لوگوں پہ مشکل تھے؟ اب آپ پوچھیں اس کا جواب ہے کہ مسلم لیگ نون نے اتنے قرضے لے لیے تھے کہ اس حکومت نے جب کورونا آیا پوری دنیا کی کارخانے بند ہوئے، ٹیکس ریونیو نیچے گیا، ایکسپورٹ نیچے گیا، ظاہر ہے روزگار نہیں تھا، اس دوران لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا. اگر آپ اس بات کو آپ حکومت پہ لے جائیں اور طلال صاحب کہیں اس گل کو نواز شریف صاحب سے بہتری نکلتی ہے، یہ ان کی اپنی بٹ جو غریب کی بات یہ کہتے ہیں کہ جو 67% 67% لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جاری کردہ احتساب پارٹیزن ہے، جانبدارانہ ہے، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ آپ اس پہ تو کامنٹ کر سکتے ہیں نا، میں اس پہ تو میں چلا، یہ تو آپ کی بات ہے، میری بات نہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سروے میں یہ باعث سروے ہے، اس کا سوال کا جو جانبداری یہ ہے کہ آپ 2 سال میں دنیا پوری بند ہے، آپ کی ترقی نہیں. آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کہیں آپ کا سروے بائسڈ ہے. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں، بالکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے. جو پرانے تھے وہ بھی بائسڈ تھے، جو آپ کے حق میں آتے تھے، مسلم لیگ نون کے خلاف آتے تھے، وہ بھی بائسڈ تھے. بھائی صاحب میں کوئی ایسا بڑا اس طرح کا کوئی پینڈیمک آیا ہو جس میں آپ مجھے اپنی بتا دیں، آپ کی یاد میں کبھی آیا؟ نہیں، مجھے اب معیشت کا سوال کریں، جب آپ کی کارخانے، فیکٹریاں، جہاز، ملیں بند ہیں تو ظاہر ہے اس کا گل ختم ہو گیا. بھائی صاحب نے جواب دیا. بھائی صاحب آپ مانا کریں یار. سر میں مان گیا، میں عباسی صاحب کو تو مخالف کروں گا نہیں، کیونکہ یہ جو کچھ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، لیکن میں نے پھر ان کو کہوں گا جیسے طلال صاحب نے کہا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ چپ بندہ رہ جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے لوگوں کو. میں نے دوسری بات پہ نہیں بولا، نمبر 1 مہنگائی انڈاؤٹیبلی پوری ہماری ہسٹری میں بھائی پوری 6.5 5.4 فلانا دنیا میں ریکارڈ مہنگائی ہے، ہماری بھی ریکارڈ مہنگائی ہے. جب ہمارے یہاں 6.5 اچھا آپ بولنے میں بولوں یار خدا کے لیے بس کریں، بس کر دیں یار. دنیا میں ہمارے یہاں سب سے مہنگے نہیں ہیں. ایک جملہ اگر اجازت ہو، دنیا میں جب 6% تھی یار، اچھا ہمارے دنیا میں 2% تھی، ہمارے یہاں 6%. اب دنیا میں 6، ہمارے یہاں 12. یار دنیا کے ذرائع آمدن بھی دیکھو، دنیا کی کرنسی بھی دیکھو، دنیا کی غربت بھی دیکھو، دنیا کی بے روزگاری بھی دیکھو. دنیا میں جس طریقے سے ہم نے کووڈ ہینڈل کیا پوری دنیا آشش کرتی ہے، آپ ابھی پر اور یار خدا. اچھا مہنگائی یہ چھوڑے، اچھا 3 سالوں میں آمدن کم ہوئی، ہر بندے نہ 100% کی ہوئی، 85% کی نہیں ہوئی. تو میں کہہ رہا ہوں نا اس کی وجہ بھی. اچھا خود احتسابی سے عمران خان کی پہلی تقریر احتساب گھر سے، کدھر گیا خسرو بختیار، کدھر گیا رزاق داؤد، کدھر گیا سائیں بزدار، کدھر گیا پرویز کھٹر، کدھر گیا بی آر ٹی، کدھر گیا معلم جبا، کدھر گیا پنڈورا لیگ سبھی بھی خزانہ ہمارا بن کے بیٹھا ہوں. اچھا اور پھر دوسری بات، آخری بات جو میں کرنے لگا ہوں، خدا کے لیے ان کو یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم خوش نصیب نہیں ہیں، ہم خوش نصیب نہیں ہے کہ یہاں کوئی انقلاب یا کوئی تبدیلی ہے، ہم کوئی خوش نصیب نہیں ہے کہ یہاں انقلاب روس، ایک جملہ صرف بولو، انقلاب روس، انقلاب فرانس، انقلاب ایران، 3 بڑی وجوہات تھیں: مہنگائی، بے روزگاری اور حکومت کا ڈسکنیکٹ ہونا. عباسی صاحب کی یہ ساری گفتگو ہے، یہ مطلب ہے گراؤنڈ ریالٹی سے ڈسکنیکٹ ہے.
ہوائی خیالی جنت میں رہتے ہیں، روز لوگوں میں جاتے ہیں، ہوائی 2000 خیالی بندے جنت سے ہاتھ میں لاتے ہیں۔ احتساب نہیں ہوا، منیب مان صاحب جائیں، ایک منٹ مہنگائی ہے، مان جائیں۔ سر ایک منٹ، میں صرف 2 جملے ان کو بولنا چاہتا ہوں، چوہے صاحب کی بات سن لیں۔ میں صرف زیادہ بات نہیں، جتنی باتیں کی ساری باتیں ہم مان رہے ہیں کہ مہنگائی بھی ہے، لوگ تکلیف میں بھی ہیں، بے روزگاری بھی ہے، آپ وجہ پہ اختلاف کر رہے ہیں، میں وجہ پہ اختلاف کر رہا ہوں کہ وجہ یہ ہے اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں تو 5 سال نواز شریف کی آپ کی ایکسپورٹ 0 پہ رہی ہے، آج ایکسپورٹ 32 ارب ڈالر ہوگی، آپ کے ٹیکس ریونیو 6000 ارب ہو گئے، آپ کی ساری سارے اشاریہ مثبت ہیں، آپ ایک وہ بات کریں گے جو ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ہے، آج دنیا میں انرجی کرائسس ہے، دنیا میں فوڈ انفلیشن ہے، وہ بھی ہماری وجہ سے ہے۔